آج آپ کو شریعت کا ایک اصول سکھاتا ہوں۔ دیکھیں، شریعت کا ایک اصول ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول اچھا فرمائیں وہ چیز اچھی ہے، اور جس چیز کو برا فرما دیں وہ چیز بری ہے، اور جس سے سکوت فرمائیں یعنی نہ اس کی خوبی ثابت ہو شریعت سے اور نہ برائی ثابت ہو تو وہ چیز مباح ہے یعنی جائز ہے۔ اس کے کرنے نہ کرنے پر نہ کوئی گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ جیسے آپ اچھی گاڑیوں سے چلتے ہیں، اے سی میں رہتے ہیں، تو چونکہ اے سی میں رہنے کا نہ حکم فرمایا ہے اور نہ اچھا کہا ہے برا کہا ہے، لہذا آپ کے اچھے گاڑیوں پر چلنے سے اور اے سی میں رہنے سے نہ آپ کو ثواب مل رہا ہے نہ کوئی گناہ ہے، نہ رہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر وہابی، دیوبندی، اہل خبیث اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے ہیں شرک، ناجائز، حرام کہہ دیتے ہیں، جیسے معلوم یہ ہو کہ شریعت ان کے باپ کی ہو، اور اتنے جری بے شرم ہوتے ہیں کہ فتویٰ خود ہی دیتے ہیں شرک کا، فتویٰ خود ہی دیتے ہیں ناجائز ہونے کا، فتویٰ خود ہی دیتے ہیں حرام ہونے کا، اور دلیل ہم سنیوں سے مانگتے ہیں کہ دلیل دو، کس قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، کس صحابہ نے کیا نام ہے فلاں کام کو کیا ہے، جیسے معلوم یہ ہو کہ سارے صحابہ کے ساتھ ہی اٹھے بیٹھے ہوں۔ میاں، دلیل اس شخص پر نہیں ہے جو کسی چیز کو جائز قرار دے، دلیل منکر پر ہے جو کسی چیز کو ناجائز کہے، جو کسی چیز کو شرک کہے، جو کسی چیز کو حرام کہے، اس پر لازم ہے کہ وہ دلیل پیش کرے کہ کس بنیاد پر تم نے فلاں چیز کو ناجائز کہا، کس بنیاد پر فلاں چیز کو شرک کہا، کس بنیاد پر فلاں چیز کو بدعت کہا۔ میاں، یہ اصول ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، نہ وہ عالم علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں نہ اس طرح کے اصول سیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عید میلاد النبی جیسے کیا نام ہے بابرکت جشن کو یہ اہل حدیث، وہابی، دیوبندی شرک، حرام، ناجائز کہتے ہیں، اور الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے کے تحت خود ہی دلیل مانگتے ہیں۔ میاں، آج یہ اصول سیکھیے اور سمجھیے، ان وہابیوں سے آپ دلیل مانگیے، ان اہل حدیثوں سے، اہل خبیثوں سے آپ دلیل مانگیے، ان دیوبندیوں سے آپ دلیل مانگیے کہ ناجائز تم کہہ رہے ہو، منانے سے منع تم کر رہے ہو، تم پر لازم ہے کہ دلیل دو۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ عید میلاد النبی ناجائز ہے؟ کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ عید میلاد النبی بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے؟ کس صحابہ نے منع کیا ہے؟ میاں، منع یہ کر رہے ہیں تو دلیل انہی سے مانگیے۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، جس دن یہ نوجوان، یہ سنی مسلمان ان سے دلیل مانگنا شروع کر دیے، یہ دور دور تک نظر نہیں آئے، اور بھی اس چیز کے بارے میں دلیل مانگتے ہیں جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اسلاف سے ہے۔ قرآن میں فرما دیا گیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا واما بنعمت ربک فحدث۔ ان کے علاوہ نہ جانے کتنی آیتوں سے، حدیث سے، اسلاف کے اقوال سے ثابت ہے کہ عید میلاد النبی نہایت ہی بابرکت جشن ہے، عید میلاد النبی منانے والا خوش نصیب ہے، عید میلاد النبی پر جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، یہ ثابت ہے۔ اس کے باوجود جناب کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟